حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سابقہ امت کا ذکر فرما رہے تھے، یعنی پچھلی امتوں کا ذکر کر رہے تھے۔ بخاری شریف اور مسلم شریف دونوں میں یہ واقعہ موجود ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے تھے کہ پچھلی امت میں 3 دوست تھے۔ تینوں دوست کہیں سفر پر نکلے ہوئے تھے۔ دوران سفر رات ہو گئی۔ رات گزارنے کے لیے تینوں دوست ایک پہاڑ کے غار میں رک گئے، مگر اتفاق ایسا ہوا کہ پہاڑ کے اوپر سے ایک بڑا سا پتھر سڑکا اور غار کے منہ کو بند کر دیا۔ تینوں دوست غار کے اندر پریشان ہو گئے اور مصیبت میں مبتلا ہو گئے۔ اب تینوں نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم لوگ اس غار سے باہر نکلنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں گے اور اپنی نیکیوں کو یاد کریں گے، اپنے ان اعمالوں کو یاد کریں گے اور ان نیکیوں کے وسیلے سے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سے راضی ہو جا اور اس نیکی کی وجہ سے، اس عمل کی وجہ سے ہمیں اس غار سے باہر نکال دے۔ پہلے شخص نے دعا کی کہ اے اللہ، میرے ماں باپ بوڑھے تھے اور میں ماں باپ کی خدمت کرتا تھا۔ ایک دن میں درختوں کی تلاش میں کافی دور نکل گیا اور مجھے لوٹنے میں بہت وقت لگ گیا۔ جب میں گھر آیا تو میرے بوڑھے ماں باپ سو چکے تھے اور میرا وصول تھا کہ پہلے میں اپنے ماں اور باپ کو دودھ پلاتا تھا بکریوں کے تھن سے نکال کر، مگر اس رات میرے ماں باپ سو گئے تھے۔ میں نے بکریوں کے تھن سے دودھ نکال کر ماں باپ کے سرہانے کھڑا ہو گیا اور ان کے جاگنے کا انتظار کرنے لگا۔ اگر میں اسے جگاتا تو اس کی نیند میں گستاخی ہوتی، حتیٰ کہ صبح تک میرے ماں باپ سوتے رہے، اور صبح جب آنکھ کھلی تو میں نے اپنے ماں باپ کو وہ دودھ پلایا۔ میرے بچے بھوک سے بلک رہے تھے۔ اے اللہ، میں نے اپنے ماں باپ کی ایسی خدمت کی ہے، اگر تو میرے اس عمل سے راضی ہے تو مجھے اس غار سے نجات دے دے اور پتھر کو ہٹا دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پتھر کو تھوڑا سا سڑکا دیا، تھوڑا سا ہٹا دیا۔ پھر دوسرے شخص نے دعا کی کہ اے اللہ، میری ایک چچا زاد بہن تھی جسے میں بہت محبت کرتا تھا اور بہت الفت کرتا تھا، مگر وہ کبھی برائی کے لیے نہیں مانتی تھی اور میں اس کے ساتھ برائی کرنے کا ارادہ رکھتا تھا، کبھی اس کے لیے تیار نہیں ہوئی، مگر جب قحط پڑا تو مجبوری کی وجہ سے میری چچا زاد بہن میرے پاس آئی اور مجھ سے کہتی ہے کہ میرے ساتھ بہت مجبوری ہے، تم میری مدد کرو۔ تو میں نے اس کو 120 دینار دیے اس شرط پر کہ تم میرے ساتھ برا کام کرو گی، اور وہ تیار بھی ہو گئی۔ جب رات وہ میرے پاس آئی اور جب میں ان سے برا کام کرنے کا ارادہ کرنا شروع کیا تو میری چچا زاد بہن نے کہا، اے اللہ کے بندے، اللہ سے ڈرو، کل قیامت کے دن تمہیں منہ دکھانا ہوگا۔ اے رب قدیر، میں نے اس کی باتوں کو سنا اور میرے دل میں تیرا ڈر پیدا ہوا اور میں نے اسے چھوڑ دیا اور 120 دینار بھی اسے دے دیے۔ اے اللہ، اگر تو میرے اس عمل سے راضی ہے تو مجھے اس مصیبت سے نجات دے دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پتھر کو تھوڑا سا اور سڑکا دیا۔ تیسرے شخص کی باری آئی، اس نے کہا کہ اے اللہ، میں نے ایک دن چند مزدوروں کو رکھا تھا اور سارے مزدور اپنی مزدوری لے گئے سوائے ایک مزدور کے۔ وہ اپنی مزدوری چھوڑ گیا، لینے آیا ہی نہیں۔ ان کی جو مزدوری اجرت میرے پاس بچی ہوئی تھی، میں نے اس مزدوری سے بہت سارا مال بنایا، حتیٰ کہ جنگل میں گائے، بیل، بھینس، بکریاں، اونٹ، یہ سب اس مزدور کے پیسوں سے میں نے بنایا تھا۔ کچھ عرصے کے بعد وہ مزدور میرے پاس آیا اور مجھ سے کہنے لگا کہ اللہ کے بندے، میری اجرت مجھے دے دے۔ میں اسے جنگل لے گیا اور کہا کہ یہ سب تیرے ہیں، جو تیری مزدوری میرے پاس بچی ہوئی تھی، میں نے اس سب سے اتنا کمایا ہے، یہ سب تیرے ہیں، تو لے جا۔ اور وہ مزدور سارے جانوروں کو ہانک کر لے گیا۔ اے اللہ، اگر میرے عمل سے تو راضی ہے اور اس سے تو خوش ہوا ہے اور میں نے تیری رضا کے لیے یہ کام کیا ہے تو اس مصیبت سے نجات دے دے۔
اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پتھر کو پورا ہٹا دیا اور یہ تینوں دوست غار سے باہر نکل آئے اور اپنی منزل پر پہنچ گئے۔ حضرات، سوچنے والی بات ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ انسانوں کے ان عملوں کو دیکھتا ہے جو اللہ کی رضا کے لیے کیا گیا ہو۔ اسی لیے کوشش کریں کہ ہم ہمیشہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے ہی، اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے ہی کوئی کام کریں۔